بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کے اسباق ہیں، محمد نازمین اطہر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم 10 انگلش فریزز سیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ کس موقع پر ہم یہ فریز استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری پہلی فریز ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس کا مطلب ہے کہ حرج کی کوئی بات نہیں۔ اٹس ناٹ اے پرابلم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات اگر ایسے ہو جائے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں راضی ہوں۔ اٹس ناٹ اے پرابلم، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کہ میں اس کو اوکے کروں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عام طور پر ڈیل سودے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہے کہ میں یہ چیز 10,000 روپے کی بیچوں گا اور دوسرا آدمی اتفاق کر لے کہ ٹھیک ہے میں 10,000 کی یہ چیز پرچیز کر لوں گا، بائی کر لوں گا، خرید لوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے مابین ڈیل ہو گئی، یعنی معاہدہ طے پا گیا، بات طے ہو گئی۔ لیکن یہاں اس کا معنی ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یعنی اس میں پرابلم کی کوئی بات نہیں۔ صرف لین دین ہی کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ کے اعتبار سے بھی ہم اس سینٹنس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے ایک آپشن رکھا جائے کہ ایسا کرنا ہوگا اور آپ کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ آئی ایم آن مائی وے۔ آئی ایم آن مائی وے، اس کا مطلب ہے میں راستے میں ہوں، یعنی میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ آن کا مطلب اوپر ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں راستے میں ہوں۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں راستے پر ہوں، لیکن انگلش میں ہم یہ نہیں کہیں گے آئی ایم ان مائی وے، بلکہ آپ کہیں گے آئی ایم آن مائی وے۔ آئی ایم آن مائی وے، آئی ایم آن مائی وے یعنی آئی ایم کمنگ، میں آ ہی رہا ہوں، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، میں راستے میں ہوں۔ آئی اپریشیٹ اٹ۔ اپریشیٹ، سی آئی یہاں شین جیسی آواز دے گا۔ اپریشیٹ، اپریشیٹ کا مطلب ہے حوصلہ افزائی کرنا اور شاباش دینا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں آئی اپریشیٹ اٹ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، یعنی آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تھینک یو۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے یا آپ کی کسی اچھے کام پر آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور آپ کا دل بڑھاتا ہے، دل جوئی کرتا ہے، تو ایسی موقع پر آپ کہیں گے آئی اپریشیٹ اٹ، یعنی آپ کا بہت شکریہ۔ آئی لیٹ یو نو۔ آئی لیٹ یو نو، اس کا مطلب ہے آئی جو ہے آئی ول اور آئی شیل ہوتا ہے، یعنی آئی شیل لیٹ یو نو یا آئی ول لیٹ یو نو۔ لیٹ کا مطلب ہے اجازت دینا، لیکن یہ فریز ہے آئی شیل لیٹ یو نو یا آئی ول لیٹ یو نو، اس کا مطلب ہے کہ آئی ول انفارم یو، آئی شیل انفارم یو، کہ میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ یہ عام طور پر ایسے وقت میں جب آپ کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہو اور کام لگانے والا یا یہ کہے کہ جب یہ کام ہو جائے تو مجھے آپ بتا دینا کہ یہ کام ہو گیا، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے آئی ول لیٹ یو نو، میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ آئی ول انفارم یو، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ یا کوئی آپ سے یہ کہے کہ فلاں شخص کا نمبر کہیں سے لے کے مجھے دے دیں، اگر آپ کے پاس ہوتا تو آپ تو فوراً دے دیتے، ظاہر ہے کسی اور سے آپ نے وہ نمبر لینا ہے یا کوئی چیز کسی اور شخص سے لے کے آپ نے کسی دوسرے شخص تک پہنچانی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کے بارے میں انفارم کروں گا، اپڈیٹ کروں گا۔ آئی لیٹ یو نو یا آئی انفارم یو۔ دیٹس گڈ پوائنٹ۔ گڈ پوائنٹ یعنی اچھا نکتہ ہے، اچھی بات ہے، اور اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں دیٹس گڈ پوائنٹ، اس کا مطلب ہے کہ ہم تائید کر رہے ہیں دوسرے آدمی کی، اگر کوئی بات کسی نے کوئی کی ہے
یا کوئی تجویز دی ہے، کسی رائے کا اظہار کیا ہے، یا کوئی پلان بتا رہے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے اگر کر لیا جائے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ہاں آپ کا اچھا پوائنٹ ہے، آپ نے اچھی بات کہی ہے، آپ نے مناسب اور موزوں بات کی ہے، آپ کا مشورہ اچھا ہے، تو ہم کہیں گے دیٹس گڈ پوائنٹ۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو آر رائٹ، لیکن دیٹس گڈ پوائنٹ، یہ اچھی انگلش شمار ہوگی۔ آئی ایم ڈن کا مطلب ہے کہ میں نے کام مکمل کر لیا ہے، جو کام میرے ذمے تھا، آئی ایم ڈن، میں نے وہ کام مکمل کر لیا ہے، یعنی آئی فنشڈ، آئی کمپلیٹڈ، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا، میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، اٹس اپ ٹو یو، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ پر ہے، یعنی اٹس یور چوائس، کہ آپ کی مرضی ہے آپ یہ کام کریں، آپ کی مرضی ہے آپ وہ کام کریں، یا آپ کی مرضی ہے تو یہ کام کریں اور آپ کی مرضی ہو تو یہ کام مت کریں۔ اٹس اپان ٹو، یہ آپ پر ہے، اٹس یور چوائس، یہ آپ کی پسند ہے، آپ کا انتخاب ہے، آپ یہ کام کریں یا آپ وہ کام کریں۔ I'll give it my all. I'll give it my all. I'll do my best. یعنی میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، میں بھرپور کوشش سے یہ کام کروں گا۔ I'll give it my all، یعنی میں اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری رعنائیاں صرف کر دوں گا یہ کام کرنے میں، میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا کہ یہ کام ہو جائے۔ I'll do my best یا I'll give it my all. I'm just kidding. I'm just kidding. kid کا مطلب بچہ ہے، یعنی بچگانہ بات، لیکن I'm just kidding اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ I'm not serious، میں سیریس نہیں ہوں، میں سنجیدہ نہیں ہوں، میں نے یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ I'm just kidding یعنی I'm not serious، I'm joking، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اور آج کے سبق کی آخری فریز ہے I'm feeling under the weather۔ ویدر موسم کو کہتے ہیں، فیلنگ کا مطلب ہے محسوس کرنا، انڈر دا ویدر لفظی معنی یہ ہے کہ میں موسم کے اندر ہوں، لیکن اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ میں بیمار ہوں۔ I'm feeling under the weather یا I'm feeling sick، میں بیمار سا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ It's not a big deal، no problem، it's not a problem۔ I'm on my way، I'm coming، I appreciate it، thank you، I'll let you know، I'll inform you۔ That's good point، you are right، I'm done، I finished۔ It's up to you، it's your choice۔ I'll give it my all، I'll do my best۔ I'm just kidding، I'm not serious۔ I'm feeling under the weather، I'm feeling sick۔ امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نئے سبق کے ساتھ محمد ناسمین اطہر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔